ذرا آگے ہاں آگے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الاصطفين الأبرار المنتجبين الأبرار الارتضاء الأبرار، لا سيما بعد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم الكتاب وقرآن الحميد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد. میں ذاکر یا خطیب نہیں ہوں، اور اس اعتبار سے آپ مجھے ایک ذاکر یا خطیب کے زاویے سے نہ دیکھیں تو زیادہ انصاف ہوگا. ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. جس آئے واقعہ ہدایہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے. انا کے معنی ہیں ہمیشگی، بتحقیق وزن ہے، اس میں استقامت ہے ہمیشگی کے ساتھ اور ہر مقام کے ساتھ. اس کی وضاحت اب تھوڑی آگے کروں گا. اندہ کے معنی ہے وہ نزدیکی جس کے لیے کوئی حد فاصل باقی نہیں رہتا، اور وہ اللہ کے نزدیک ہے دین اسلام. دراصل دین اسلام اللہ کا وہ قانون ہے جو تمام کائنات میں اس طرح سے منضبط ہے اپنے قوانین کے اعتبار سے، اور ان قوانین کو منضبط کیا گیا ہے قرآن مجید شریف میں. اور یہ قانون حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک ہی کا نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے وہ جس قانون پر منضبط ہے اسی قانون پر مقام تکوین میں یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اور ہم جس دین کے پابند ہیں وہ اس دین کے ساتھ اس شریعت میں جو شریعت محمدی کہلاتی ہے، جو کامل ترین شریعت ہے، جو اکمل ترین ہے، جو اللہ کی سب سے رضایت حاصل کرنے والی ہے. اکملت لکم دینکم کی سند ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند ہے، کمال کی سند ہے، تکمیل کی سند ہے. وقت نہیں ہے کہ ان سارے الفاظ کی وضاحت کی جائے کہ تکمیل کسے کہتے ہیں، نعمت کسے کہتے ہیں، کمال کسے کہتے ہیں، رضا کسے کہتے ہیں اللہ کی. صرف مختصر یہ ہے کہ یہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور دین اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس کو خود اس نے وضع کیا ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے قرآن مجید کو دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ قرآن اپنے 3 فارمز میں موجود رہا، 3 اشکال میں. پہلی شکل تو یہ رہی کہ جو قرآن ہے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا ترکیب ہے. اور دوسرا قرآن مجید جو ہمارے نزدیک ہے، جس فارم میں ہمارے درمیان نازل ہوا ہے، وہ یک لفظ ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبل کے انبیاء کو جتنی کتابیں دی گئی ہیں وہ یک لفظ یک مشت ایک حالت میں دی گئی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، شان بشان نازل نہیں ہوئی. تو اللہ عز و جل نے اس اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یک لفظ قرآن مجید نازل کیا. اور وہ جو نزول قرآن مجید ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، کہ جہاں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر میں
انبیاء ماسبق کی روش پر جو قرآن نازل ہوا وہ یکلق نازل ہوا تھا، اور تیسرا تنزیل، انزال، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ موقع بموقع حالات کے پیش نظر آیات کا نزول ہوتا رہا۔ اس دین کی تکمیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ائمہ علیہ السلام ہیں، جو منتخب من اللہ ہیں، اصطفیٰ من اللہ ہیں، ارتضاء من اللہ ہیں، وہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ اچھا، وارث کے معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ وارث کے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا گھر اس کی اولاد کو ورثے میں ملتا ہے، یعنی مکان اور ہوتا ہے، مورث اور ہے، وارث اور ہے۔ مورث تو یہاں اللہ ہے جو وراثت میں دے رہا ہے، لیکن جو وراثت میں دے رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ وراثت میں مکان الگ ہے اور جس کو ورثے میں مل رہا ہے وہ الگ ہے، بلکہ جو وراثت جو قرآن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترکیب میں موجود ہے، ان کے سیمنٹیشن میں موجود ہے، اس کیفیت سے، اس نوعیت سے وہ 12 ائمہ کو قرآن ویسے ہی ملا ہے جیسے رسول خدا کی وضعیت ترکیبی میں رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام جزو لا ینفک ہیں، ایسے دو اجزاء ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح انسان سے روح نہیں نکل سکتی، روح نکل جائے گی تو وہ مردہ ہو جائے گا، اسی طرح سے نہ قرآن سے اہل بیت جدا ہو سکتے ہیں، نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مقام و مرتبہ اور روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حکمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام قرآن مجید، فرقان حمید، قصیدہ معصومین علیہ السلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق میں اضافہ ہونے کے لیے بلند اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس قرآن کو بچانے کے لیے کیا اقدام کیے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی منزل میں سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ کارنامہ آیا ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت اور امامت کے درمیان شجنہ ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے، شجنہ کے اصل معنی ہے بیک بون، لغوی معنی، لیکن یہاں شجنہ کے معنی اصطلاحی ہے کہ وہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک بیک بون ہے، یعنی ان بغیر اس کے نہ نبوت اپنے منزل پہ مضبوط ہو سکے گی نہ امامت، وہ ہے زہرا۔ اور یہ جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا روایات میں، عیون اخبار رضا من شیخ صدوق کی کتاب میں موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شجنہ اہل بیت ہیں۔ ایک طرف انبیاء کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف ائمہ کا سلسلہ ہے، ان دو کے درمیان یہ وہ مرکزی حیثیت ہیں۔ ہم جس کو فزکس کی زبان میں کہہ سکتے ہیں فلکرم، یا ہم بایولوجی کی زبان میں کہہ سکتے ہیں بیک بون، وہ حیثیت سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو امامت کا دفاع کیا اور قرآن مجید کا دفاع کیا، وہ ان کے دو تاریخی خطبات میں موجود ہے جو آپ نے ایک دربار میں دیا اور دوسرے خواتین کے درمیان دیا۔ جہاں دربار میں دیا وہاں آپ نے مسلسل آیات کو پیش کر کے بتایا کہ دیکھو قرآن کے اصل وکیل، قرآن کے اصل محافظ ہم ہیں، اور ان آیات کے لیے سے آپ نے جو استشہاد کیا وہ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کس طرح سے حق امیر المومنین اور اہل بیت کے حق کے لیے ثابت کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پہلی منزل میں جہاں قرآن اور اہل بیت کا یکلخت کسی نے اگر دفاع کیا ہے تو وہ بی بی، وہ سیدہ، وہ مرکز، وہ حیثیت ہے جو نبوت ایک طرف اور امامت ایک طرف، ان دونوں کو برج کر رہی ہے، ان دونوں کو ملا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم پہلی منزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منزل جب طے ہوئی تو اس کا جواب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شکل میں آیا، کیونکہ طاغوت، ابلیس، شیطان کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ حق کا بول بالا ہو، جس نے کہا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا۔ تو بھٹکاتا کس کو ہے؟ وہ بھٹکاتا ہے انسان کو،
شیطان دشمن ہے انسان کا، کوئی انسان کا دشمن نہیں ہے، شیطان ہر انسان کا دشمن ہے۔ چنانچہ جس نے یہ عمل کیا، جس نے حضرت زہرا کے ساتھ بے حرمتی کی، کرنے والا تو مجرم ہوگا ہی، کیونکہ اس سے سرزد ہوا اور وہ شیطانی کے ورغلانے پر کیا ہے۔ سوال یہ کہ اس نے شیطان کے ورغلانے پر عمل کیوں کیا، سزا اس کی ہوگی، لیکن پیچھے تو کام شیطانی کا ہے۔ اور شیطان وہ ہے کہ جس کو اہل بیت کی وہ معرفت حاصل رہی ہے اور اب بھی حاصل ہے۔ جب خداوند متعال نے کہا کہ جو ہے تو نکل جا، تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں وقت معلوم تک کی۔ تو اس وقت اس نے ایک وعدہ کیا اللہ سے، یہ وعدہ کیا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا، تیری مخلوق میں میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے مخلصین کے۔ قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مخلصین اور ایک مخلصین۔ یہ عربی زبان کی بالیدگی ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے کہ جہاں ایک زیر اور زبر کیسے مانے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے مجتہد اور ایک ہے مجتہد۔ مجتہد اور ہے، مجتہد اور ہے۔ ایک ہے مخلد، ایک ہے مخلد۔ مخلد یعنی ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، مخلد یعنی جس کی تقلید کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مخلص ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم میں خلوص ہے، لیکن مخلص کے معنی وہ ہے جو چنندہ اخلاص ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ جہاں آپ دعا میں پڑھیں گے قرآن مجید میں مخلصین لہ الدین، دعا میں آپ پڑھتے ہیں، دعا مفاتیح الجنان میں آپ کو دعا ملے گی، اور یہ مخلصین لہ الدین کئی بار آیات شریفہ میں آئے مخلصین لہ الدین۔ جہاں دین میں خلوص کی بات ہو رہی ہے وہاں مخلصین لہ الدین کہا جا رہا ہے، اور جہاں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے وہاں مخلصین کہا جائے، مخلصین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکاؤں گا، یعنی شیطان کو بھی اتنی معرفت تھی کہ اس کی ریچ کہاں تک ہے اور اس کے حدود کہاں تک ہے کہ جس کے بعد اس کا کام ممکن نہیں ہے۔ اسی کو ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، جب وہ سجدہ نہیں کیا تو پوچھا کہ کیا تو عالین میں سے تھا؟ عالین میں سے ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ عالین وہ مخلوق ہے جس کو سجدے کا حکم نہیں تھا اور جس کی نور کی ضیاء آدم کے پیشانی میں تھی، جس کی وجہ سے ملائکہ کو سجدے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اللہ نے جب یہ پوچھا کہ کیا تو عالین میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ میں عالین میں سے، اس نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ میں تیرے مخلصین کو نہیں بھٹکاؤں گا، یعنی جس کو اللہ عالین کہہ رہا ہے، شیطان جانتا ہے کہ وہ عالین کون ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مخلصین کو نہیں بھٹکاؤں گا۔ مخلصین کو بھٹکا سکتا ہے، مخلصین کو نہیں۔ صلوات۔ ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ پھر شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد یہ سفر ظلم و استبداد کا جو حابیل و قابیل سے ہوتا ہوا، نوح اور ملائل اعلیٰ عصر حضرت نوح، یعنی جو متکبر تھے، جو مال والے تھے، جن میں خلوص نہیں تھا، جو شیطان کے ایلیمنٹ سے، وہ حضرت نوح کے مقابلے میں جو آئے، وہ جو بعد میں پھر حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، شداد آیا، پھر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، پھر عیسیٰ کے زمانے میں سیزرز آئے، پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کے ساتھ وہ آئے جن کے لیے سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان کو رکھا ہے، یعنی ہر دور میں یہ موجود رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد نہیں، شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چلا تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کے جو مقابل آئے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مقابل جو آئے، اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقابل جو آئے، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اب یہ آتے ہوئے منزل کربلا تک پہنچے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ ظہور حجت تک جاری رہے گا، جہاں خیر و شر کا ایک مقابلہ ہوگا۔ آخری فتح بہرحال خیر کی ہوگی جب شہادت حضرت ولی اصغر ہوگی، اس کے بعد دور رجت آئے گا۔ میں اس کو ان ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں کہ دور رجت کیا ہے، جس میں ساری خیر کی ہی فتح ہوگی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو
شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں ہم ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، لیکن سوال آج ہمارا یہ ہے کہ ان شہادتوں سے ہم نے اپنی اللہ سے قربت کتنی حاصل کی؟ یعنی اللہ کے جو صفات ہیں وہ سارے صفات جو ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں 1000، یہ تو ہم کو افہام و تفہیم کے لیے 1000 ہیں، ان کے علاوہ انگنت وہ صفات جو تمام خیر پر مبنی ہیں وہ سب اللہ میں صفات افعال کی شکل میں موجود ہیں، اور ان سارے صفات کا مظہر محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، جن کردار سازیوں کی انہوں نے ہم کو تعلیم و ترغیب دی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جو اس وقت 40 برس کے ہیں، 50 برس کے ہیں، 60 برس کے ہیں، 20 برس کے ہیں، ہم نے اتنے سارے عرصے میں جتنے ہم نے کربلا اور محرم ہم نے دیکھے ہیں اور مجالس میں انہیں شرکت کی ہے، ہم نے ان سے کس حد تک اپنی کردار سازی میں مدد لی ہے؟ قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ کہ میں وہ صفات اللہ کے جانوں اور ان کو اپنی زندگی میں لائے عمل بناؤں، تو پھر وہ جا کر میری قربت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صفت یا 2 صفت کا میں اس وقت مختصر تعارف کرا دوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے طویل میں ہم پڑھتے ہیں یا ساری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ اچھا، ہم یہ صفت پھر کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ صفت ہم کو بچوں میں نظر آئے گی، جو 2 سال 3 سال کے بچے ہیں۔ امام کا نام لیتا نہیں ہے، امام کے قول کو بنا ویسے نقل کرتا ہے، نام امام کا نہیں لیکن قول پڑھائی مانتا ہے، پھر وہ بھی نیورولوجسٹ سے برین کا ماہر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کا ایک قبلہ ہے، اور وہ قبلہ اللہ عز و جل ہے، اور یہ قبلہ جو اللہ عز و جل ہے اس میں جو سارے صفات ہم نے یہ ہیں، ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے میں اللہ کے صفات تلاش کریں۔ جیسے زمین میں سارے منرلز ہیں، دنیا پیریوڈک زمین میں موجود ہے، ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں مرسڈیز چل رہی ہے، BMW چل رہی ہے، بہت خوبصورت، کیا زمین ایسی ہے؟ وہ اور فارم میں ہے، منرل فارم ہے، اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے، اس کا ایکسٹریکشن ہوتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم میں بھی سارے اللہ کے صفات موجود ہیں، اور یہ ہمارے ڈیفالٹ میں ہیں، جو ہمارے درمیان وسواس اور فجور آتا ہے وہ خارجی ہے۔ تقوی الہی اللہ کی طرف عاطفت یہ ہماری اپنی ذاتی ڈیفالٹ میں دی گئی ہے، ترکیب میں دی گئی ہے۔ تو ہماری جو بنیاد ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور ہمارے میں جو شیطانیت نظر آتی ہے وہ خارجی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو درک کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے خارج میں ہے ہم اس کو دور رکھیں گے، اور جو ہمارے داخل میں ہے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے، جیسے میٹالرجی کی زبان میں جسے آپ کہتے ہیں میٹالرجی اور مائننگ، اگر اس طرح نکالیں گے تو ہر انسان میں اللہ کی صفات جھلکیں گے، ہر انسان اللہ کا مظہر ہوگا، ڈگریز کی بنیاد پر کم اور زیادہ اپنی محنت اور مشقت عرفانی اور روحانی کے ذریعے۔ ہاں، سارے صفات جو اپنے منزل عدم پر موجود ہوں گے، جو تمام کمال پر موجود ہوں گے، مقام ممکن میں وہ صرف شہادہ معصومی ہے، ان سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے۔ جو صفات اللہ عز و جل میں ہیں وہ صفات اہل بیت علیہ السلام میں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو وہ شرک سے اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ جو صفات اللہ میں ہیں وہ ایک اہل ذات ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اور مخلوق میں یہ ظاہر ذات ہے، اللہ میں یہ قدیم ذات ہیں، اللہ مخلوق میں اور اہل بیت علیہ السلام میں یہ حادث ہے۔ اللہ عز و جل میں یہ سارے صفات محدود ہیں، اور مخلوق میں اور اہل بیت علیہ السلام میں یہ محدود ہیں۔ لیکن اہل بیت کے محدود ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے لیے بھی نامحدود ہے، لیکن اہل بیت ہمارے لیے بھی نامحدود ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے اہل بیت اور اللہ دونوں نامحدود ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے صرف اللہ نامحدود ہے، ورنہ اہل بیت کے لیے ہم محدود ہیں۔ اہل بیت ہم کو جانتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کو نہیں جانتے، اور اللہ کو نہیں جانتے، لیکن اہل بیت کے لیے جو نامحدود ہے وہ صرف اللہ ہے۔
ٹھیک ہے، تین کیریکٹر ہیں۔ چوتھی جو چیز آپ کو تسلیم کرنی ہوئی ہے کہ ہر مخلوق کے صفات یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ طبیب اچھے ہیں، عالم اچھے ہیں، آپ نے جب کسی کا اچھا علاج کیا تو پتا چلا کہ آپ اچھے معالج ہیں اور آپ اچھے طبیب ہیں، یعنی علم ہونا الگ چیز ہے، اچھی طبابت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے سارے صفات یکلخت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس نے ایک صفت بتائی اور اس صفت کے سبب سے کوئی دوسری صفت بتائی۔ تو یہ چار اگر ہم نے فرق رکھ کے خالق میں اور مخلوق میں تو ہم شرک سے محفوظ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سارا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب ہم محرم میں ہیں، اب محرم سے چھوٹنے والا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس محرم سے کتنا استفادہ کیا، ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال جتنا محرم میں ہم نے جو کچھ حاصل کیا تھا اپنے نفس کی تربیت کے لیے، اس میں اور اس محرم میں کوئی فرق ہوا؟ ایک دوسرے آئندہ جو محرم آئے گا ہم اس کی تیاری ابھی سے اس طرح کریں گے کہ آئندہ آنے والا محرم ہم سے بہتر ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حمد میں پورا قرآن مجید امپلیسٹ فارم میں، امپیریکل فارم میں موجود ہے، اور سارے کا سارا قرآن مجید سورہ حمد کا پھیلاؤ ہے، ہر آیت اور اس کا ہر لفظ پورے قرآن مجید میں اس کا پھیلاؤ ہے۔ اب ہم جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم قرآن کی وادی میں داخل ہوئے اور ہم نے اللہ کا نام لیا جو اس کی صفت رحمانیت ہے اور رحیمیت ہے، اس کے ذریعے اب ہم نے یہاں صراط المستقیم کے گفتگو کی بات ہم تو ثناء باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں اسی کچھ سے، کیا کی مدد چاہتے ہیں؟ ہم مدد چاہتے ہیں صراط المستقیم کی۔ صراط المستقیم کی کون ہے؟ صراط المستقیم وہ ہیں جن پر اس کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی شناخت ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اپنے مکان جائیں گے تو ایک روڈ ہے، گول فور سے جائیں گے، بال سلیقے سے جائیں گے تو ہم الگ ہیں اور یہ روڈ ہم سے جدا الگ ہے۔ کیا انہی معنی میں اہل بیت صراط مستقیم ہے یا اہل بیت ہی صراط مستقیم ہے؟ یعنی اہل بیت اور صراط مستقیم دو جدا نہیں ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا، لوگوں نے پوچھا نماز سے جب آپ نے کہا کہ سب لوگ کما رہے تم نہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ مطلب کہ رسول نے جو ایکشن کیا اور اس کو کہا کہ یہ نماز ہے تو بس وہی نماز ہوئی۔ مثال کے طور پہ رسول اگر کہتے ہیں کہ میں صرف بیٹھا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ نماز ہے، وہی نماز ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ اتنے سجدے میں ہوں، اگر نماز پڑھتے ہیں سجدے کیا رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہی نماز ہے تو وہی ہوئی۔ رسول کا عمل، قیام، رکوع، سجود، تشہد، اس سب کو کہنا یہ بتاتا ہے کہ رسول ہی وہ ہیں جو نماز کو ڈیفائن کرتے ہیں، نہیں رسول پورے اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یعنی رسول کی نماز، رسول کا سونا، رسول کا جاگنا، یہ سب اسلام ہے، یہ سب صراط مستقیم ہے۔ یعنی صراط مستقیم اسلام اور رسول کا عمل ان میں کوئی دوری نہیں ہے۔ یہ ہم اگر دیکھتے ہیں، اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہم آرٹیکل گزارے ہیں، ہم جو مجالس میں شرکت کیے ہیں، یہ عزاداری ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم سورہ حمد سے ایک وادی میں داخل ہوئے اور اللہ نے ہدایت پائی، پہلا سورہ حمد، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 112 سورے ہیں، پہلا سورہ ہو گیا حمد کا، اس کے بعد 112 سورے ہیں، اس میں ہم نے ہدایت پائی۔ اب آخری سورے پر آئے، جب آخری سورے پر آئے تو وہ جو ٹرمینیٹنگ سورہ ہے، جو اینڈنگ سورہ ہے، اب ہم اس میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات پڑھے گا جو ہم نے اس وادی میں قدم رکھا تھا، تیری حمد و ثنا
سے مدد طلب کرنے کے ساتھ اور ہم سارا راستہ عبور کر کے آئے ہیں. تو اب ہم جب آئندہ قرآن کا دورہ شروع کریں گے جب بھی اس وقت تک کے لیے جو ہدایت پائی تھی اس کو ہمیں بھی تو سیکھ کر اور کر اپنی ہدایت سے جب پر کوئی وسواس نہ ہو شیطان نہ ہے کہ بس بسو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ہم نے اپنے کو سیکھ کیا تھا. اسی طرح سے ہم جب وادی کربلا میں داخل ہوئے تھے عورت کا چار دیکھ کر اور اب ہم وہاں سے سفر کرتے ہوئے امام علی اور آقی فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کی شہادتوں کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ شہادتیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک پہنچے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اس وادی میں جہاں حضرت بڑی اثر ہمارے لیے ویسے ہی مدد کریں گے بشرطے کہ ہم ان سے راضی ہوں. ہم اب تک یہ کہتے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں. یہ تو تک ہے ہم کو بھی راضی ہونا پڑے. ہم کئی معاملات میں اللہ سے راضی نہیں ہوتے ہیں. آپ کو پریکٹیکل بات